डेली हदीस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत किन लोगों के लिए है? आपको मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले। उसके बाद ये मरहला आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर तलब फरमाया तौरात अता करने के लिए। उनकी गैर हाज़िरी में एक फितना खड़ा हुआ और कुछ लोगों ने एक बछड़ा बनाकर उसकी परस्तिश करनी शुरू कर दी। बनी इसराइल में से सामरी का बनाया हुआ बछड़ा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने ये देखा तो बहुत गज़बनाक हुए और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ैसला हुआ कि 12 कबीलों में से जिन लोगों ने भी ये शिर्क किया है उनको उन्हीं कबीले के लोग खुद कत्ल करेंगे। कई हज़ार इसराइली कत्ल हुए। इसके बाद फिर मज़ीद अल्लाह ताला की खिदमत में इस्तग़फ़ार के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने 70 बड़े बड़े कबीलों के सरदार जो 12 कबीलों के थे उनको लेकर हाजिर हुए। वहाँ उन्होंने इस्तग़फ़ार किया और दुआ की जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, परवरदिगार हमारे लिए नेकी का इंदराज कर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जवाब मिला अल्लाह ताला की तरफ से, देखो अज़ाब तो मैं जिसको चाहूँगा दूँगा और वैसे मेरी रहमत हर शय के साथ मौजूद है। हर शय का वजूद मेरी रहमत से है, लेकिन मेरी एक ख़ास रहमत है जो मैं लिख रखूँगा उन लोगों के लिए जो मेरे नबी उम्मी आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। वो जब आएंगे और वो नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देंगे, नापाक चीज़ों को हराम करार देंगे। नौए इंसानी के ऊपर जो बोझ है तो उस वक्त वो होंगे, वो उसको उतारेंगे। वो जब आएंगे तो जो लोग उन पर ईमान लाएंगे उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो जो उन पर नाजिल किया जाएगा उसकी पैरवी करेंगे। वो होंगे जो फलाह पाने वाले होंगे। मेरी खुसूसी रहमत से हिस्सा उनको मिलेगा। दुआ है अल्लाह हम सबको उनमें शामिल कर ले। ईमान के 2 लेवल हैं। एक कानूनी ईमान है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं। इसका ताल्लुक़ इक़रार बिल्लिसान के साथ है, ज़बान से कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो हिंदू था, सिख था, पारसी था, ईसाई था, ये कलमा कहे और इस्लाम में आ गया। लेकिन ये ज़बानी कलामी ईमान जो है ये इंसान की सीरत पर असर अंदाज नहीं हो सकता। यही वजह है आज हम देख रहे हैं मुसलमान ही झूठ भी बोल रहा है, मुसलमान ही बेईमानी भी कर रहा है, मुसलमान ही खयानत भी कर रहा है। मुसलमानों के लीडर मिलियन बिलियन की खयानत कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम कानूनी मुसलमान हैं और हमारा ईमान कानूनी ईमान है। इसके लिए अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाता है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बद्दू कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए, इनसे फरमा दीजिए तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए। यूँ कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं।
ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر ہم کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بہرہور ہو سکتے تھے کیا کر سکتے؟ اصل ایمان یہ ہے جب دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے عملی تقاضے پیدا ہوں گے۔ اس حوالے سے 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ سے مروی ہے۔ ترجمہ: دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کانپ گئے کہ کون ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے؟ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔ کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں، اس لیے ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت اچھی ہے اور ہدایت نہیں ہے تو برے اعمال کریں گے۔ اگر دولت ہے، ہدایت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب ڈالیں گے۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے تو وہ اولاد بھی ستانے والی بن جائے گی۔ آپ کے لیے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک ہدایت نہ ہو، اور ہدایت ہمیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اندازہ کیجئے، اپنائیت کسی سے اتنی ہوتی ہے تبھی یہ سوال ہوتا ہے۔ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی جان سے؟ ذرا سا رکے، اپنے دل میں جھانکا اور فرمایا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، جو مطلوب ہے، تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ہاں قانونی ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ مسلمان ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اگلی بات ہے ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کریں،
سورہ حجرات میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کر دینا۔ کبھی جس طرح آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تم کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی شراب نہیں پی، لیکن یہ سوء ادب ہے۔ سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت، جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن گیا ہے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہ ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو بس یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے۔ غالب جو آگے گئے ہیں کہتے ہیں: اے غالب، ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔